ہائے اللہ جی، مر گئی، بہت سردی لگ رہی ہے، اف۔ عاتقہ کو تیز بخار ہو چکا تھا اور بخار کی وجہ سے سردی سے کانپ رہی تھی۔ صوفے پر لیٹا فیضان اس کی ہائے وائے سن کر زچ ہوا۔ ارے کیا مصیبت ہے تمہیں، سونے کیوں نہیں دے رہی ہو؟ وہ کوفت سے بولا۔ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، کیا کروں میں؟ کمبل سے فرق نہیں پڑ رہا۔ عاتقہ کمبل میں منہ چھپائے کانپ رہی تھی۔ فیضان اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر آ گیا۔ اس کا کمبل اتارا، وہ بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ دیکھ کر اور اس کے بکھرے بال دیکھ کر فیضان کا دل یکدم مچلا تھا۔ پہلے تو نظریں بدل گیا، لیکن دل نے کہا بیوی ہے تمہاری تو تم پر ایک دم حلال ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہلا بول ہی دو، دیکھی جائے گی۔ ویسے بھی اس وقت وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں کوئی ایسی ویسی حرکت کر جاتا، عاتقہ نے دوبارہ سے کمبل منہ تک لے لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو میں سردی سے مر رہی ہوں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی، اوپر سے کمبل اتار رہے ہیں۔ فیضان نے تو یہی دیکھنا چاہا تھا کہ اسے بخار کتنا ہے، مگر نیت خراب ہونے لگی تھی۔ عاتقہ کا بخار اتر چکا تھا، لیکن سردی اسے بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ فیضان نے پھر سے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ بمشکل اس نے آنکھیں کھولی اور تڑق کر بولی، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ رو دینے کو تھی۔ فیضان کہنے لگا، میرے ساتھ مسئلہ ہے؟ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، مسئلہ تو تم ہو۔ کس نے مشورہ دیا تھا تیز طوفانی بارش میں نہانے کا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا نا تم سے کہ بارش میں نہاؤ اور بخار چڑھا کر بیٹھ جاؤ؟ تمہاری یہ کپکپاہٹ کمبل سے کم نہیں ہونے والی، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ فیضان نے جان بوجھ کر ادھوری بات کی۔ عاتقہ کے کپکپاتے ہونٹ اور بخار کی ہلکی سی حدت سے پنک ہوتے رخسار دیکھ کر اس کا دل ڈولا تھا۔ وہ پوچھنے لگی، یہ پھر کیسے سردی ختم ہوگی؟ فیضی بھائی پلیز بتائیں نا مجھے، بہت سردی لگ رہی ہے۔ فیضان کو بھائی سن کر آگ لگی تھی، کہنے لگا بتاؤں؟ بعد میں جنگلی بلی تو نہیں بن جاؤ گی؟ عاتقہ کہنے لگی، میں کیوں بنوں گی؟ کچھ بھی کریں، ایسا کریں 2 کمبل دیں، بس میری ٹھنڈ کو ختم کریں۔ وہ کب کب آئی تھی، فیضان کو تو جیسے بس اسی بات کا انتظار تھا۔ اس کے ساتھ کمبل میں لیٹ گیا۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، عاتقہ ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی جب وہ اس کے کپ کپاتے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اسے اپنے اندر سمیٹتے ہوئے کہنے لگا، آپ دیکھو کیسے 5 منٹ میں تمہاری ساری ٹھنڈ دور ہوتی ہے۔ عاتقہ کے تو ہوش اڑے تھے جب اس نے اس کی قمیص کے اندر، مجھے بیوی رومانس کرنے کے لیے چاہیے، گود لینے کے لیے نہیں۔ میں آپ سے صاف کہہ چکا ہوں کہ میں ایک میچیور لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے جذبات کو سمجھ سکے اور مجھے انتظار نہ کرنا پڑے۔ فیضان نے اپنی والدہ نازلین بیگم سے کہا، وہ میری مرحومہ دوست کی بیٹی ہے اور اتنی بھی چھوٹی نہیں جتنا تم اسے سمجھ رہے ہو۔ نازلین اٹل انداز میں بولی، میں دیکھ چکا ہوں جتنی وہ بڑی ہے، 2 چٹیاں باندھے بچوں کی طرح بارش میں اچھل اچھل کر نہا رہی تھی۔ مجھے تو 8ویں جماعت کی شاگردہ لگتی ہے۔ امی، میں آپ کو صاف کہہ چکا ہوں، اسے سہارا دینا ہے شوق سے دیں، لیکن اسے میرے سر کا ڈھول مت بنا۔ اگر آپ کو میرے مطابق لڑکی نہیں مل رہی تو میں خود ڈھونڈ لیتا ہوں۔ فیضان کی بات پر نازلین بیگم کہنے لگی، شادی تمہیں عاتقہ سے کرنی پڑے گی اور ہر حال میں کرنی پڑے گی، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کا سب کچھ میرے نام ہے۔ فیضان اپنی ماں کی عزت سے اچھی طرح واقف تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے امی، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں شادی، لیکن لحاظ نہیں کروں گا اس لڑکی کو، سمجھا دیجئے گا کہ شادی کی رات اس کے نخرے نہیں دیکھوں گا۔ اپنے کمرے کے دروازے سے کان لگائے عاتقہ سب کچھ سن چکی تھی، جسے فیضان پہلے ہی کچھ خاص پسند نہیں تھا، اسی لیے پریشان ہو گئی کیونکہ کل شام ہی اس سے اچھی خاصی ڈانٹ کھائی تھی جب وہ بارش میں نہا رہی تھی۔ اسے ذرا پرواہ نہیں تھی کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے اور اسے یوں اچھل اچھل کر نہیں نہانا چاہیے۔ فیضان جب آفس سے واپس آیا تو عاتقہ کو یوں نہاتے دیکھ کر اس کا دماغ گھوما تھا، اسی لیے لان میں آتے ہی اس نے عاتقہ کا کان پکڑا، جاہل گنوار لڑکی، یہ کیا کر رہی تھی؟ بچی ہو کیا جو یوں اچھل اچھل کر نہا رہی ہو؟ پہلے کبھی بارش نہیں دیکھی؟ وہ کہنے لگی، فیضی بھائی پلیز میرا کان چھوڑے نا، ٹوٹ گیا تو میں بحری ہو جاؤں گی۔ مگر فیضان نے اس کا کان اندر لاؤنج میں لا کر چھوڑا تھا۔
پھر اسے کہنے لگا عقل کیا بیچ کھائی ہے تم نے، جب سے ہمارے گھر آئے ہو ادھم مچا کے رکھا ہوا ہے، جیسے یہ ہمارا نہیں تمہارے باپ کا گھر ہے۔ دیکھو میں امی نہیں جو تمہاری اس بچگانہ حرکتوں کو مسکرا کر نظر انداز کر دوں گا، میں فیضان ہوں، آئندہ تمہیں یوں جاہلوں کی طرح اچھلتے دیکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ چلا کر بولا تھا، پھر کہنے لگا سمجھ آئی کہ کیا توڑ دوں گا؟ وہ کہنے لگی جی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور پھر میں لنگڑی ہو جاؤں گی۔ اب میں اپنے کمرے میں جاؤں یا آپ نے اور بھی کوئی گیان دینا ہے؟ یہ سن کر فیضان کا فشار خون بڑھا تھا۔ دفع ہو جاؤ، وہ چلا کر بولا تو عاتقہ بھاگتے ہوئے اوپر کزینہ چڑھ گئی۔ نازلین گھر پر نہیں تھی، مارکیٹ گئی تھی کہ وہیں بارش ہو گئی، اسی لیے انہیں گھر آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ کمرے میں آ کے عاتقہ نے دروازہ زور سے بند کیا۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے، کہاں کے ترم خان ہیں، جب دیکھو ناک پر غصہ، جب دیکھو ناک پر غصہ۔ ارے بھائی بارش ہوتی کس لیے ہے؟ نہانے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے۔ خود تو سڑیل قسم کے ہیں اور چاہتے ہیں سامنے والا بھی سڑا بیٹھا رہے۔ بس مجھے لگ رہا ہے آنٹی نے ضرور ان کی باری میں کریلا کھایا ہوگا، تبھی ایسے ہیں۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کڑوا کریلا اسی کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ جب اس نے کان لگا کر باتیں سنی اور پتہ چلا کہ اس کی والدہ کی دوست جسے وہ آنٹی نازلین کہتی تھی وہ اس کی ساس بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں، وہ کہنے لگی نہیں نہیں، توبہ توبہ آنٹی، ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ ان کے کھڑوس بدتمیز اور نکچڑے بیٹے سے میں بھلا شادی کر کے اپنی زندگی کیوں برباد کروں؟ وہ سوچ چکی تھی کہ شادی سے انکار کر دے گی، اور اپنے بارے میں یہ باتیں سن کر کہ وہ فیضان کا بچہ اسے چھوٹی بچی 8ویں جماعت کی شاگردہ سمجھتا ہے۔ ماشاء اللہ سے پورے 19 سال 4 دن کی ہوں، خود کو آئینے میں دیکھ کر اتنا اس نے کہا تھا۔ اپنی 2 چٹیاں دیکھ کر کہنے لگی ویسے بھی کوئی بچی نہیں، پھر ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ رومانس صرف میچیور لڑکیاں ہی کر سکتی ہیں، اور ان کی نظر میں میچیور کیسی ہوتی ہیں؟ جیسے سڑے ہوئے یہ خود ہیں۔ اگر ایسے میچیور ہوتے ہیں تو مجھے نہیں بننا ایسا میچیور۔ عاتقہ 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی، ابھی 6 مہینے پہلے اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بہت بیمار تھی، اسی لیے اپنی دوست نازلین کے حوالے اپنی بیٹی کو کر دیا۔ عاتقہ کی والد پہلے ہی حیات نہ تھے۔ نازلین کو اس سے بہت محبت تھی، ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور عاتقہ کو لگتا تھا کہ اس محبت میں کوئی بھی مطلب شامل نہیں، لیکن لگ رہا تھا کہ وہ ساری محبت خود غرضی تھی۔ اس کے کھڑوس سڑیل بیٹے کے لیے کوئی بھی لڑکی شادی کی حامی نہیں بھرے گی، اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کی بہو بن جائے، لیکن وہ یہ سوچ چکی تھی کہ انکار کر دے گی۔ پھر یہ سوچنے لگی کہ اگر میرے انکار پر نازلین آنٹی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا کہ چلو بھائی اپنی مرضی کرنی ہے تو اپنا بندوبست بھی خود کرو، تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہرحال انکار کے سارے طریقے سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے بات کرے کہ انکار بھی ہو جائے اور نازلین آنٹی اسے اپنے گھر سے بھی نہ نکالے، کیونکہ گھر میں وہ بڑے سکون سے رہ رہی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی اسے ویسے بھی باغبانی کا شوق تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ لان میں واک بھی کرتی اور پودوں کو پانی دیتی۔ خوبصورت پھول نظر آتے تو انہیں توڑ کر اپنے کمرے کے واز میں گلدستے کے طور پر لگا دیتی۔ کمرے میں پھولوں سے مہکتا تو بہت خوش ہوتی۔ پھر یونیفارم پہن کر کالج جاتی، ناشتہ بنا بنایا ملتا تھا۔ کالج سے واپس آتی تو من پسند کھانے ٹیبل پر رکھے ہوئے ہوتے تھے، پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد انگڑائیاں لیتی اور سو جاتی۔ سونا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور بارش کی وہ دیوانی تھی، چاہتی تھی موج مستی کی زندگی گزارے، شادی جیسے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی لیے سوچ چکی تھی کہ فیضان کو تنگ کرے گی تاکہ وہ شادی سے ہی انکار کر دے۔ دوسری جانب فیضان بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے جیسی میچیور سوچ کی لڑکیاں پسند تھیں۔ اسے لگتا لڑکی ہم عمر تو شوہر کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے، شادی کی رات نخرے نہیں دکھاتی بلکہ پورا ساتھ دیتی ہے۔ وہ آج کل چھوئی موئی لڑکیوں کی عادت سے بہت تنگ تھا، چاہتا تھا بیوی ایسی ہو کہ اسے سمجھے، اور اپنی ماں کی باتیں سن کر جی بھر کر عاجز ہوا تھا۔
اسی لیے سوچ رہا تھا کہ اس کے انکار کو اس کی ماں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، مگر اگر عاتقہ خود انکار کر دے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی لیے سوچ چکا تھا کہ اسے بہت ڈرائے گا، دھمکائے گا۔ وہ لڑکی ویسے بھی اس سے بہت ڈرتی ہے، اسی لیے فٹ سے انکار کر دے گی۔ دوسری طرف عاتقہ یہ چاہتی تھی کہ انکار فیضان کرے تاکہ وہ نازنین کی نظر میں بری نہ بن سکے۔ اسی لیے اگلے روز یونیفارم پہنے وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تو فیضان کہنے لگا، ناشتہ ذرا جلدی ختم کرو، میں آفس جانے سے پہلے تمہیں کالج چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر نازنین کو بھی حیرت ہوئی تھی اور عاتقہ کا تو نوالہ ہی حلق میں پھنسا تھا۔ اتنے آرام سے تو فیضان نے کبھی بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ وہ ہچکچا کر بولی، نہیں فیضی بھائی، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ نازنین بیگم کہنے لگی، عاتقہ فیضان کے ساتھ چلی جاؤ۔ نازنین بیگم کو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے چپ ہو گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اپنا بیگ کاندھے پر لٹکایا اور فیضان کی تقلید کرتے ہوئے باہر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولتی، فیضان نے آگے کا لاک کھول کر دروازہ کھولا تھا، اسی لیے عاتقہ کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، فیضان نے ماتھے پر بل ڈالے۔ بڑے خطرناک تیوروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جب عاتقہ نے دیکھا کہ وہ اسے بڑے غور سے اور گھور کر دیکھ رہا ہے تو جان بوجھ کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگی تاکہ فیضان کا غصہ عروج پر جائے اور وہ شادی سے انکار کر دے۔ کبھی کان میں انگلی ڈال کر خارش کرنے لگتی، پھر منہ میں چوئنگم ڈال کر اس کے غبارے بنا کر پھاڑنے لگتی۔ فیضان کہنے لگا، یہ کیا بچپنا ہے تمہارا؟ بڑے غصے سے فیضان نے یہ بات کہی تھی۔ عاتقہ کہنے لگی، اب میں بچی ہوں تو ایسی حرکتیں ہی کروں گی؟ آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، اتنے لمبے ہیں، میں تو آپ کے کاندھے کے برابر بھی نہیں آتی۔ وہ کہنے لگا، اس بات کا کیا مطلب؟ کہنے لگی، نہیں کوئی مطلب نہیں ہے، آپ گاڑی چلائیں۔ وہ کہنے لگا، کون سا اسکول ہے تمہارا؟ یہ سن کر عاتقہ کو زور کا جھٹکا لگا۔ مطلب؟ وہ واقعی اسے اسکول کی اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا تھا۔ کہنے لگی، میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ یہ سن کر حیرت سے فیضان نے اسے دیکھا۔ اچھا، تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگی، اصل میں امی نے بہت کم عمر میں میری اسکول میں ڈال دیا تھا نا، میں اتنی بڑی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، بچی ہی ہوں۔ فیضان کہنے لگا، دیکھو میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر عاتقہ بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی، اچھا واقعی؟ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، ویسے بھی ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے تم جیسی احمق اور بے وقوف فضول سی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اسی لیے تم ایسا کرو کہ امی سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی، ارے واہ، میں یہ بات کیوں کہہ دوں؟ وہ کہنے لگا، اس لیے کیونکہ میں یہ بات کہہ بھی دوں تو میری ماں میری بات پر کام دھرنے کو تیار نہیں ہے، مجھے دھمکیاں دے رہی ہیں، لیکن وہ تم پر بڑی مہربان ہے، اسی لیے تمہیں انکار کرنا پڑے گا۔ دیکھو، اگر تم انکار نہیں کرو گی تو شادی کے بعد میں تمہیں بہت تنگ کروں گا، تمہارا جینا دو بھر کر دوں گا، کیا فائدہ؟ اسی لیے پہلے بتا رہا ہوں۔ عاتقہ کہنے لگی، آپ کی ماں کو تو آپ کو صرف دھمکیاں دے رہی ہیں، اگر میں نے انکار کیا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھے اپنے گھر پہ ہی رکھیں گی؟ میں کون سا ان کی سگی بیٹی ہوں؟ آپ خود سوچیں نا، آپ ان کے سگے بیٹے ہیں اور آپ کو وہ بات نہ ماننے کی صورت میں دھمکیاں دے رہی ہیں۔ ارے مجھے تو سیدھا گھر سے باہر نکال دیں گی، اور میں بے آسرا بے سہارا لڑکی اس بھرے شہر میں کہاں جاؤں گی؟ اسی لیے انکار تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ فیضان نے اسے یوں دیکھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ کہنے لگا، دیکھو اتنی بھی تم مظلوم نہیں ہو، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اگر تم انکار کرو گی تو امی تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ دیکھو، میں تمہیں صرف 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، اگر تم نے انکار نہیں کیا تو یاد رکھنا زندگی تمہاری جہنم بنے گی۔ تب تک عاتقہ کا کالج آ چکا تھا، وہ اتر گئی۔ فیضان جا چکا تھا، اسے لگا کہ اس کی یہ دھمکی ہی کافی ہے، لیکن عاتقہ نے انکار نہیں کیا۔ چند روز گزر چکے تھے، فیضان بے حد بے چین تھا، بے حد پریشان تھا، کیونکہ اس کی ماں تو اس کی شادی کی شاپنگ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نے زیادہ لوگوں کو ویسے بھی نہیں بلانا، اسی لیے شادی جلدی ہی کر لوں گی۔ بہرحال شادی 1 ہفتے بعد ڈیسائیڈ ہو چکی تھی۔ فیضان بار بار عاتقہ کو فون کر رہا تھا، کیونکہ جب بھی وہ اس کے سامنے آتا وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بات کرنے کا کوئی موقع وہ اسے دے ہی نہیں رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انکار فیضان کر لے، لیکن اس نے بھی انکار نہیں کیا، اور بھی زیادہ غصے اور ضد میں آ چکا تھا کہ یہ لڑکی یہی چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی ان کی چیخیں نکلوا کر رکھ دوں گا، یہ سمجھتی کیا ہے خود کو، میں اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔
شادی کے دن بھی آن پہنچا تھا۔ عاطقہ کو لگا تھا کہ فیضان انکار کر دے گا، لیکن اس نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ مجبوراً عاطقہ کو بھی نکاح کرنا پڑا۔ ذہن بنی وہ فیضان کے کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کیا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، میں نے کیا کہا تھا تم سے کہ انکار کر دینا؟ وہ کہنے لگی، یہ آپ بھی تو کر سکتے تھے۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک یتیم مسکین لڑکی کتنی مجبور ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر وہ اسے ایموشنل کرنا چاہ رہی تھی۔ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم کتنی معصوم اور یتیم مسکین ہو۔ جان بوجھ کر تم نے میری ماں کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کیا، ورنہ میری ماں کو کوئی بھی لڑکی اتنی جلدی اچھی نہیں لگتی، لیکن تم لگ گئی۔ اس دن تو تم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ تمہاری نا مجھ پر نیت خراب تھی۔ تم چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، لیکن تم نے نہیں کیا۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔ عاطقہ کہنے لگی، دیکھے مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی بیوی بننے کا۔ ارے میرے لیے تو ویسے بھی لڑکوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ میں ایک لڑکے کو اشارہ کرتی تو وہ بارات لے کر پہنچ جاتا۔ جان بوجھ کر عاطقہ نے یہ کہا۔ فیضان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا، کہاں لگتی ہے یہ لڑکوں کی لائن؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ کہنے لگی، کالج کے باہر۔ ارے کالج کے باہر چھٹی میں جتنے بھی لڑکے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ میرے لیے ہی تو کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی خواہش ہر لڑکا کرتا ہے۔ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا میں کوئی گئی گزری لڑکی ہوں؟ اپنے بالوں کی لٹوں کو انگلی میں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اتنی ہی تم کلوپیترا ہو اور لڑکے تم پر مرتے ہیں، تو پھر کسی لڑکے کو کہنا تھا نا کہ رشتہ لے کر آ جاتا، یا میری ماں کے سامنے کسی ایک لڑکے کا نام لے لیتی تاکہ میری جان تو تم سے چھوٹ جاتی۔ بے وقوف لڑکی، پتہ نہیں کہاں سے میرے گلے کا طاق بن گئی ہے۔ وہ ضد ہوا تھا۔ عاطقہ کہنے لگی، وہ تو آپ کی ماں کے مجھ پر احسان بہت ہیں، اسی لیے مجبوراً مجھے چپ رہنا پڑا، لیکن دیکھیں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ یہ سن کر فیضان نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا، کیا مطلب تمہارا؟ کہنے لگی، ٹھیک ہے نا، بس نکاح ہی تو ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہیں بخش دوں گا اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑوں گا تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ دیکھو میں نے شادی شکل دیکھنے کے لیے تو ہرگز نہیں کی، کیا کیونکہ میرے خیال سے تم کوئی حسین و جمیل قسم کی لڑکی تو ہو نہیں۔ شادی میں نے اس لیے کی ہے تاکہ سہاگ رات بھی مناؤں۔ یہ سن کر عاطقہ گھبرائی۔ کہنے لگی، دیکھیں میرے قریب بھی مت آئیے گا، میں ابھی انڈر 18 ہوں، آپ پر کیس بھی کر سکتی ہوں۔ ایسی کی تیسی تمہارے انڈر 18 کی، تمہیں یہ سب پتہ ہے، انکار نہیں کر سکتی تھی شادی سے۔ یہ کہتے ہوئے فیضان نے اس کی کلائی بڑی زور سے پکڑی تھی۔ کہنے لگا، تمہیں بتاتا ہوں کہ زبردستی بیوی بننے والی لڑکیوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس بار تو عاطقہ سچ مچ گھبرائی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں چھوڑوں گا، نہ ہاتھ چھوڑوں گا نہ تمہیں چھوڑوں گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ شور کر کے رونے لگی۔ لٹ گئی، مر گئی، برباد ہو گئی میں، خدا کے لیے کوئی مجھے بچاؤ۔ فیضان دو بری طرح سے بوکھلا گیا اور اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ چپ کرو۔ لیکن وہ کہنے لگی، نہیں، میں چپ نہیں کروں گی، آپ نے بہت زور سے کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ مزید کچھ بولتا دروازہ کھٹکا تھا۔ فیضان، کیا کر رہے ہو تم؟ دروازہ کھولو۔ فیضان نے کیا دروازہ کھولنا تھا۔ عاطقہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، بھاگتی دوڑتی دروازے پر آئی اور دروازہ کھول دیا اور نازلین بیگم کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، آپ کا بیٹا بہت ظالم ہے، یہ بہت ظالم ہے۔ اپنی کلائی کو وہ سرخ کر چکی تھی۔ کہنے لگی، یہ دیکھیں، اتنی زور سے میرا ہاتھ پکڑا ہے، لگ رہا ہے ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی دیکھیں، میرا اتنا بڑا قصور تو نہیں ہے کہ میں یتیم ہو کر آپ کے گھر آئی ہوں۔ آپ کا بیٹا کہتا ہے میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، تمہارا سانس لینا دوبر کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ نازلین بیگم کو بہت غصہ آیا۔ فیضان سے کہنے لگی، جھوٹی ہے یہ لڑکی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور اتنی زور سے ہاتھ بھی نہیں پکڑا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کلائی سرخ ہوئی تو ہوئی کیسے۔ وہ تو عاطقہ نے اپنی انگلیوں میں ہلکی سی لپسٹک لگا رکھی تھی، اسی لیے اپنی کلائی کو زور سے پکڑا تو وہ ہلکی لپسٹک اس کے ہاتھ پر چھپ گئی، جس سے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی کلائی کو بڑی زور سے پکڑا گیا ہو، اتنی زور سے کہ انگلیوں کی چھاپ اس کی کلائی پر چپک چکی ہے۔ نازلین بیگم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ فیضان کے منہ پر مار دیا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے بیوی کے ساتھ پہلی رات کیسے پیش آتے ہیں؟ آج تو میں اسے اپنے کمرے میں لے جا رہی ہوں،
لیکن آئندہ تم اس کے ساتھ بالکل تمیز سے رہنا، ورنہ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ وہ بہت حیران رہ گیا۔ اپنے جعلی آنسو مسکراتے ہوئے عاتقہ نے صاف کیے اور نازلین کے ساتھ چلی گئی۔ فیضان تو غصے سے آپے سے باہر ہوا تھا۔ یہ لڑکی تو بے حد چالاک تھی۔ ولیمے پر نازلین بیگم نے پہلے تو فیضان کی اچھی خاصی کلاس لی کہ وہ عاتقہ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، اسے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو عاتقہ نے سادہ لباس پہن رکھا تھا اور بیڈ پر بڑے مزے سے لیٹی ہوئی تھی۔ فیضان نے جب اسے دھلے ہوئے منہ کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگی، دیکھیں میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ فیضان کہنے لگا، دیکھو آج اگر تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو میں… یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ کہنے لگی، جانے من، میں جانتی ہوں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنی ماں کے سامنے آپ بہت ڈرتے ہیں، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، اور آپ ڈیمو تو کل دیکھ ہی چکے ہیں۔ فیضان چپ ہوا۔ کہنے لگی، ذرا ادھر آئیں نہ، بیٹھیں، میں نے بہت اچھا پلان بنایا۔ فیضان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا بس بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، کیا پلان بنا ہے؟ کہنے لگی، دیکھیں یہ شادی ایک طرح زبردستی کی گئی ہے، نہ تو آپ راضی تھے نہ میں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو ہے، پھر آگے؟ کہنے لگی، اب آگے کا سین یہ ہے کہ آپ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں میں آپ کی شادی اس سے کروا دیتی ہوں۔ مجھے صرف سہارا چاہیے تھا، مجھے ایک پکی وجہ چاہیے تھی آپ کے گھر پہ رہنے کی، وہ مجھے مل چکی ہے، میں آپ کی بس نام کی بیوی رہوں گی۔ فیضان کہنے لگا، لیکن میری زندگی میں تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں۔ یہ بات سن کر عاتقہ نے بڑی حیرت سے آنکھیں پھاڑی تھیں۔ کہنے لگی، نہ کریں، سچ میں آج تک آپ کو کسی بھی لڑکی نے گھاس ہی نہیں ڈالی؟ یہ سن کر فیضان کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، میں نے گھاس نہیں ڈالی، دیکھو میں بڑا شریف قسم کا لڑکا ہوں، ایسا ویسا نہیں۔ وہ کہنے لگی، ارے بہت سکھانا پڑے گا آپ کو، دیکھیں میں آپ کا چکر چلوا دوں گی، میری 4-5 سہیلیاں ہیں، ٹینشن نہ لیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہوگی بس آپ مجھے اشارہ کر دینا، میں آپ کی سیٹنگ اس کے ساتھ اچھی خاصی کروا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ کہنے لگی، میرا کیا ہونا ہے؟ میں بند اس زندگی جینے کی خواہش رکھتی ہوں۔ دیکھیں ابھی تو مجھے آپ کے گھر رہنے کے لیے ایک مضبوط مقام کی ضرورت ہے جو مجھے آپ کے ساتھ نکاح کی صورت میں مل گیا۔ اب اگلا سین یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی لڑکی کو پٹا لیں، اسے میں آپ کی پوری مدد کروں گی، اپنی دوستوں کی تصویریں بھی آپ کو دکھاؤں گی، پھر آپ اپنی والدہ سے کہہ دیجیے گا پہلی شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی لیکن دوسری اپنی مرضی سے کریں گے۔ کہنے لگا، جیسے میری ماں سن لے گی میری۔ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا نا، ارے میں ہوں نا، میں کہہ دوں گی، بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فیضان کہنے لگا، اچھا اور اس کے بعد؟ کہنے لگی، پھر کیا، اپنی شادی شدہ زندگی انجوائے کیجیے گا ایک میچیور لڑکی کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا، تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ کہنے لگی، میرا کیا ہونا ہے، کچھ نہیں، جب مجھے کوئی لڑکا پسند آئے گا تو میں آپ سے ڈائیورس لے لوں گی، اللہ خیر صلاح، لیکن میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ فیضان کو اس کی بات اتنی بھی بری نہیں لگی تھی، پھر وہ اس کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ کہنے لگا، اوکے ڈن، مجھے تمہاری یہ بات منظور ہے، لیکن دیکھو لڑکی کم عمر نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 22-23 سال کی تو ہونی چاہیے۔ وہ کہنے کی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس میرے موبائل میں پورے البم ہیں لڑکیوں کے، بس آپ ہاتھ تو رکھیں، یوں سیٹ کر دوں گی میں، آپ دیکھنا۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، پھر اپنی کئی سہیلیوں کی تصاویر دکھائیں، کچھ اس کی سینئر کلاس کی اسٹوڈنٹس بھی تھیں، ویسے بھی وہ بہت جلد ہی دوستیاں کر لیتی تھی۔ اس میں اس لڑکی فیضان کو بہت پسند آئی تھی، اس کا نام مہرین تھا۔ عاتقہ کہنے لگی، بس ٹھیک ہے، فائنل ڈیل ہو گئی، میں اس لڑکی کے سامنے آپ کی بہت تعریفیں کروں گی، وہ تو ویسے بھی مر مٹے گی آپ پر۔ فیضان کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، اب اٹھو شاباش، صوفے پر جا کر سو۔ وہ کہنے لگی، ایسے کیسے صوفے پر جا کر سو؟ ایک تو میں آپ کی خاطر اتنا کچھ کر رہی ہوں، اسی لیے صوفے پر آپ سوئیں گے، میں تو بیڈ پر ہی سوؤں گی۔ فیضان نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ دیا اور اپنے کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پر لیٹ گیا۔ لیکن اسی وقت عاتقہ نے اپنی دونوں چٹیاں کھولنی شروع کی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بال کھول کر سوتی تھی۔ فیضان نے جب اس کے لمبے گھنے بال دیکھے تو کچھ پل تو محویت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لڑکی اتنی بھی عام شکل و صورت کی نہیں تھی جتنا وہ سمجھ رہا تھا، البتہ 2 چٹیوں میں عجیب سی لگتی تھی، لیکن کھلے بالوں میں تو اچھی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی عاتقہ کی نظر فیضان پر پڑی اور اسے اپنی جانب یوں دیکھتے دیکھا تو فٹافٹ سے بال لپیٹ کر جوڑا بنا لیا اور پھر اس کی مخالف سمت میں کروٹ لے کر سو گئی، اپنے اوپر کمبل بھی لے لیا۔ بہرحال اگلے ہی روز جب فیضان اپنے آفس سے آیا
کھانا کھا کر کمرے میں تو عاتقہ اپنی مہرین نامی دوست سے باتیں کر رہی تھی. کہنے لگی بہت اچھا انسان ہے, جو بھی اس سے شادی کرے گی بس بے حد خوش رہے گی. نہیں, ارے میں تو اس بارے میں سیریس ہی نہیں تھی, اور نہ وہ میرے بارے میں, بس اس کی والدہ کی وجہ سے شادی کرنی پڑی. دیکھو مہرین, ہیرا ہے ہیرا, ایک بار تم مان جاؤ تو تمہاری زندگی سکھوں سے بھر جائے گی. تم کہو تو میں فون پر بات بھی کروا دیتی ہوں. فیضان کچھ نروس سا ہوا. یوں اچانک سے ایک لڑکی سے بات کرنے پر وہ کچھ گھبرایا تھا. کہنے لگی کہ بات تو کر کے دیکھو, کچھ نہیں ہوتا, تمہیں کھا تھوڑی نہ جائے گی. میں 4 دن سے اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہ رہی ہوں. مجال ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی ہو. بہت ہی نیک اور شریف انسان ہے. لو بات کرو. دیکھو میری بات سن لو, انکار مت کرنا پلیز, صرف 10 منٹ بات کر لو. اچھا ٹھیک ہے, 10 منٹ نہیں 2 منٹ تو بات کر سکتی ہو نا. وہ جیسے مہرین کی منتیں سماجتیں کر رہی تھی. پھر عاتقہ نے فون فیضان کی طرف بڑھا دیا. فیضان ہچکچا رہا تھا کہ بات کیا کرے, کیونکہ لڑکیوں سے شرافت سے بات کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا. آفس میں بھی اپنے ماتحت کام کرنے والی لڑکیوں کو زیادہ تر ڈانٹتا ہی تھا. بڑی مشکل سے اس کے حلق سے ہیلو نکلا تھا. وہ لڑکی بھی نروس تھی. کہنے لگی آئی ایم سوری, پتہ نہیں شاید عاتقہ پاگل ہو گئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیا بات کروں. جو کچھ عاتقہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے. فیضان کہنے لگا ہاں یہ سچ ہے, ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. بہرحال 2 منٹ کی الیک سلک کے بعد لڑکی نے فون پہلے ہی بند کر دیا. عاتقہ مسکرائے جا رہی تھی. پھر بڑی بے تکلفی سے فیضان کے کاندھے پر ہاتھ مارا. ہاں بھائی فیضی بھائی, آواز اچھی ہے نا لڑکی کی؟ ارے دکھنے میں بھی بڑی مست چیز ہے. اس کے اس انداز پر فیضان نے حیرت سے دیکھا. پھر اس کا ہاتھ اپنے کاندھے سے پیچھے کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا پتہ نہیں, کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. ایسی حرکت میں نے پہلے کبھی نہیں کی. وہ کہنے لگی ارے کچھ نہیں ہوتا, شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے. دل زور زور سے دھڑکتا ہے, گھبراتا ہے, ڈر لگتا ہے, لیکن آپ فکر مت کریں, لڑکی پڑ جائے گی. ارے میں ہوں نا, میں کس لیے ہوں. آپ نے ٹینشن نہیں لینی, بس میٹھی میٹھی باتیں کریے گا. میٹھی میٹھی باتیں کیا؟ یہ میٹھی میٹھی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ حیرت سے منہ کھولے عاتقہ نے اس کی طرف دیکھا. کہنے لگی آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کہیے گا مجھے تو تمہارے بغیر نیند نہیں آتی. جب سے تمہاری تصویر دیکھی ہے مجھے کچھ ہونے لگا ہے. سوتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے تم نظر آتی ہو, جاگتا ہوں تو تم نظر آتی ہو, آفس جاتا ہوں تو ہر لڑکی میں تمہارا چہرہ نظر آتا ہے. فیضان کہنے لگا ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. عاتقہ کہنے لگی ایسا ہوتا کسی کے ساتھ نہیں ہے, لیکن بولنا پڑتا ہے, لڑکیاں پٹ جاتی ہیں نا. دیکھیں جو کہہ رہی ہوں نا, بس آپ یہی بولتے جانا, بہت جلدی سیٹ ہو جائے گی. ارے مجھے پوری امید ہے. فیضان کہنے لگا ویسے تم واحد لڑکی ہو جو کہ اپنے ہی شوہر کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ رہی ہے اور اس کے ساتھ پھر افیئر چلانا چاہتی ہے. عاتقہ کہنے لگی بس کبھی غرور نہیں کیا اپنی ان صلاحیتوں پر, لیکن دیکھیں میں آپ کا اتنا بڑا کام کر رہی ہوں, اس لیے مجھے ہر مہینے 25 سے 30 ہزار روپے پیسے چاہیے ہوں گے. یہ سن کر فیضان کے ماتھے پر بل پڑے. کہنے لگا وہ کس خوشی میں؟ کہنے لگی لو بھائی واہ, اچھا تماشا ہے. کیا آپ نے مفت میں اتنی محنت تھوڑی کروں گی. حلق خشک ہو گیا میرا آپ کی تعریفیں کرتے کرتے. ارے وہ خوبیاں مہرین کو بتائی ہیں جو آپ میں سرے سے ہیں ہی نہیں. اب اتنا سارا جھوٹ بول کر میرا حلق خشک ہو جائے گا اور میری جیب میں کچھ نہ آئے تو مجھے کیا فائدہ. بہرحال دونوں کی بات چیت اس موضوع پر ہوتی تھی. مہرین نے تو چند دن بعد ہی انکار کر دیا کہ اس کا ایک اور اچھا رشتہ آ گیا, اور پھر اس کے گھر والے کبھی بھی اسے دوسری جگہ بہانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ سن کر عاتقہ بڑی مایوس ہوئی, لیکن فیضان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اس طرح عاتقہ 3 سے 4 لڑکیوں سے بات چیت کر چکی تھی, لیکن سب لڑکیوں نے انکار کر دیا. فیضان کہنے لگا تمہارا یہ آئیڈیا ایک دم فلاپ نکلا, تم کسی کام کی لڑکی ہو ہی نہیں, اوپر سے میرے 10,000 بھی لے چکی ہو. وہ کہنے لگی میں نے تو اتنی کوشش کی. وہ کہنے لگا بیوقوف لڑکی, کوئی لڑکی بٹوارا نہیں چاہتی. کہنے لگی تو مجھے تو آپ چاہیے ہی نہیں, میری طرف سے وہ پورے کا پورا رکھ لے, میں نے آپ کا کیا کرنا, اچار تھوڑی ڈالنا. وہ کہنے لگا تم چاہتی کیا ہو. کہنے لگی پڑھنا چاہتی ہوں. لیکن فیضان نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں کہوں گا تم جتنا پڑھنا چاہتی ہو پڑھ لو, بات کی بات میں دیکھی جائے گی.
بہرحال دونوں میں بے تکلفی ضرور ہو چکی تھی، بات چیت کر لیا کرتے تھے، لیکن ایک بار شدید سردیوں میں بھی تیز طوفانی بارش ہوئی اور رات کے وقت ہوئی تھی۔ یکدم بارش کی آواز سن کر عاتکہ نے دیکھا تو فیضان بھی سو رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، لیکن بارش کی دیوانی بنا سوچے سمجھے بارش میں نہانے لگی۔ اس کی گنگنانے کی آواز پر فیضان کی آنکھ کھلی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے باہر لان میں کوئی گانا گا رہا ہے۔ جیسے ہی فیضان نے صوفے کے پیچھے کا پردہ ہٹا کر نیچے دیکھا تو وہ پاگل لڑکی ہاتھ پھیلائے بارش میں نہا رہی تھی، ساتھ میں گانا بھی گا رہی تھی۔ فیضان جیسے ہی نیچے اترا اس کی آواز سن کر ٹھٹک گیا تھا۔ اکھیوں میں پانی چھم چھم، تیرے بنا نکلے ہے دم دم، دیکھ کے مر گئے ہم، ایسے تو جیا پیا، ایسے نہ ستاؤ پیا، سانسیں ہیں سینے میں کم کم۔ اس کی سریلی آواز سن کر اسے یوں بارش میں نہاتا دیکھ کر پہلی بار فیضان کے سینے کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ بے خودی سے پیر عاتکہ کی جانب اٹھنے لگے۔ برستی بارش میں وہ چلتا ہوا لان میں آیا تھا، ورنہ بارش میں نہانے کا اسے کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ اس کی آواز سن رہا تھا، وہ آنکھیں بند کیے اپنے ہاتھ پھیلائے گول گول گھوم رہی تھی، بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر سینے میں ہلچل ہوئی۔ جیسے ہی اس کے قریب گیا تو وہ اسی کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ گرتی وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ چکا تھا، خود بھی بھیگ چکا تھا۔ جیسے ہی عاتکہ کی آنکھیں کھلی، فیضان کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو فوراً سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ گانا بہت اچھا گاتی ہو تم، آواز بھی بہت اچھی ہے۔ یہ سن کر احساس ہوا تھا کہ کچھ زیادہ ہی اونچی والیوم میں گا رہی تھی۔ یکدم بجلی زور سے چمکی تھی، بادل گرجا تھا، وہ فیضان کے سینے سے لگی تھی اور اس کے اندر ادھم مچا گئی تھی۔ بے خودی تو فیضان پر بھی چھائی تھی، لیکن پھر وہ فوراً سے پیچھے ہٹ کر اندر کی جانب چلی گئی، تیز قدموں سے زینہ چڑھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی، اور فیضان پہلی بار کچھ دیر برستی بارش میں بھیگتا رہا۔ جب تک کمرے میں گیا وہ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر کمبل لے کر لیٹ چکی تھی۔ فیضان نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے صوفے پر جا کر لیٹ گیا، لیکن آج آنکھوں سے نیند دور تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو سنبھال کر تھپ تھپا کر سونے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی گہری نیند میں گیا تو ہائے ہائے کی آوازیں سن کر اس کی آنکھ کھلی تھی، لیکن اس کے کپ کپاتے ہونٹ، بکھرے کھلے بال دیکھ کر بے قابو ہوا تھا۔ کمبل میں اس کے ساتھ لیٹ کر منہ تک کمبل اوڑھ چکا تھا، اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ بے خودی میں آگے بڑھنے لگا۔ عاتکہ پہلی بار کچھ بے بسی سی محسوس کر رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ اس کی گردن پر لمس چھوڑتا ہوا گردن سے نیچے کی جانب ہوا تو اس نے فوراً سے فیضان کو دھکا دیا، خود سے پیچھے کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فیضان لگا بہت ٹھنڈ لگ رہی، تو میں تمہاری ٹھنڈ کم کر رہا ہوں۔ کم آن عاتکہ، تنگ مت کرو۔ وہ پھر سے اس کے قریب آیا۔ دیکھیں آپ کی میری کچھ کمٹمنٹ ہوئی تھی۔ کہنے لگا بھاڑ میں جائے سب کچھ، اس وقت میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں۔ ویسے بھی تم سے کوئی لڑکی میرے لیے پٹ تو رہی نہیں، اسی لیے میں اور صبر نہیں کر سکتا۔ لیکن عاتکہ فوراً سے پیچھے ہٹ چکی تھی، اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ بخار میں بھی ہونے کے باوجود وہ دور ہٹی۔ پلیز میرے قریب مت آئیے گا۔ اس بار وہ کافی سنجیدہ تھی۔ فیضان بھی کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا تم میری بیوی ہو؟ کہنے لگی لیکن کسی اور کی محبت میں ہوں۔ پہلی بار فیضان نے اسے اتنا سنجیدہ دیکھا، بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ہوش تو ہے؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ کہنے لگی نہیں، میرا دماغ خراب نہیں، دیکھے میں آپ سے محبت نہیں کرتی، کسی اور سے کرتی ہوں۔ میری زندگی میں کوئی اور ہے، صرف آپ کی والدہ کے احسان کے بدلے مجھے آپ سے نکاح کرنا پڑا۔ میں آپ کو نہیں چاہتی، پلیز۔ وہ کافی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ فیضان اس کی بات بڑی حیرت سے سن رہا تھا۔ کہنے لگا کوئی اور ہے؟ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ کہنے لگی میری مجبوری تھی، اگر آپ کی والدہ مجھے باہر نکال دیتی تو میں کہاں جاتی؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں، فی الحال وہ پاکستان میں نہیں، اٹلی میں جاب کرتا ہے، 6 ماہ تک واپس آ جائے گا۔ پلیز مجھے صرف 6 ماہ تک یہاں رکھ لیں، جیسے ہی وہ آئے گا میں چلی جاؤں گی۔ جلدی سے اس نے اپنے آپ کو دوپٹے سے لپیٹا۔ فیضان تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شرارتیں کرنے والی الٹی سیدھی حرکتیں
اور بچپنا کرنے والی یہ لڑکی اس سے اس قسم کی بات بھی کہہ سکتی ہے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ اپنے چاہنے لگا تھا اسے۔ فیضان اس کے پاس آ گیا۔ عاتقہ، میں کچھ نہیں جانتا، سمجھی تم؟ سمجھی نا تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے تم پر۔ تمہیں اگر کوئی اور پسند تھا تو تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ پچھلے 4 مہینے سے ہم ایک ساتھ ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ ان 4 مہینوں میں اپنے دل میں تمہیں جگہ دے بیٹھا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ بھی کافی سنجیدہ تھا، لیکن عاتقہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھ سے دور رہے، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ فیضان دوبارہ سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا کہہ رہی تھی یہ لڑکی؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہوگی۔ کبھی اسے دیکھ رہا تھا اور کبھی اپنے دل کو دہائیاں دیتے ہوئے سن رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت چاہنے لگا تھا، اس کا عادی ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی نے بہت برے مقام پر لا کر اسے دغا دیا تھا۔ دراز سے خود ہی دوا نکال کر کھانے کے بعد وہ بیڈ پر کمبل لپیٹ کر سو چکی تھی، اور فیضان کی آنکھوں سے تو نیند جیسے اڑ ہی چکی تھی۔ اس کے بعد وہ سویا نہیں تھا، بلکہ یوں ہی جاگتا رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ نازلین بیگم کہنے لگی، ارے کیا ہوا بیٹا، آنکھیں کیوں سوجی ہوئی؟ لگتا ہے کل رات تمہاری نیند پوری نہیں ہو پائی۔ ہاں، وہ موسم بھی تو کافی اچھا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنے بچے کو چھیڑ رہی تھی، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ فیضان پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ پہلے تو یہ لڑکی اسے بالکل پسند ہی نہیں تھی، اور اب جب وہ اپنے دل میں اس کے لیے کچھ محسوس کرنے لگا تھا تو جس طرح کا بوم عاتقہ نے پھوڑا تھا، اس سن کر ہی فیضان کے ہوش اڑ چکے تھے۔ بہرحال اس روز جب وہ آفس سے واپس آیا تو عاتقہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ وہ ٹی وی لگا کر دیکھ رہی تھی، طبیعت پہلے سے قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ فیضان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر جانے لگا۔ کبھی عاتقہ نے اسے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ فیضان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، جو بیوی اپنے شوہر کو اپنے عاشق کے بارے میں بتائے، اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں پاکستانی معاشرے کے مطابق بات کروں تو جانتی ہو نا، پاکستانی معاشرے کے مرد ایسی بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ چلو اگر میں ایسا نہیں بھی کرتا تو ایک شوہر ہونے کے ناطے میرا اتنا تو حق تھا نا کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں۔ میں بے غیرت تو نہیں ہوں جو چپ چاپ تمہارے منہ سے یہ سب سنتا رہوں۔ یہ کہہ کر فیضان کمرے سے باہر جا چکا تھا اور عاتقہ سر جھکا کر رہ گئی۔ بہرحال 2-3 دن تک دونوں کے بیچ ایسی ہی خاموشی رہی، اور اس کے بعد فیضان اس سے کہنے لگا، دیکھو اگر تم کسی اور کی محبت ہو، کسی اور کو پسند کرتی ہو، بہتر ہے تم اسی کے پاس چلی جاؤ۔ بار بار میرے سامنے رہ کر میرا دماغ خراب مت کرو۔ مجھے الجھن ہونے لگ گئی اب اس رشتے سے۔ تم اس لڑکے کو کال کرو، اسے بلاؤ، اس کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ۔ امی کو میں سنبھال لوں گا۔ اس کی بات سن کر فوراً پیچھے پڑ گئے۔ آج ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی اور ایک بار پھر 2 چٹیاں بنا کر وہ نکلی تھی۔ فیضان کی بات سن کر کہنے لگی، ایسے کیسے؟ میں کہاں چلی جاؤں؟ وہ تو اٹلی میں ہے۔ اب میں اٹلی جانے سے تو رہی، جب وہ 6 مہینے بعد واپس آئے گا تو پھر تو میں جاؤں گی اس کے پاس، اپنے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ اپنی حسین سی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے۔ وہ جس طرح مسکرا کر بول رہی تھی، فیضان کو اپنا دل کرچی کرچی ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مٹھیاں بھینچ کر وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ کم از کم وہ اس لڑکی کو اپنے سامنے یہ سب کچھ کہتے تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اٹلی لے کر جا سکتا ہوں۔ اس لڑکے سے تم خود بات کرو، میل ملاقات کرو، اور میں اس کے حوالے تمہیں کر کے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن مزید یہ سارا ڈرامہ مجھے نہیں چاہیے۔ اگر امی کو پتہ چل گیا تو وہ بہت برا پیش آئیں گی۔ ایک پل کو عاتقہ کچھ سوچنے لگی، پھر کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک دفعہ اس سے بات کر کے پوچھنے تو دو۔ فیضان کے سامنے عاتقہ نے اس لڑکے کا، جس کا نام غفران تھا، اسے کال کی۔ غفران نے کال اٹھائی تو عاتقہ نے اسے بتایا کہ وہ اس کے پاس آنا چاہتی ہے۔
وہیں پر وہ دونوں نکاح کر لیں گے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن فوراً اس نے کال ہی کٹ کر دی، کہنے لگا کہ سگنل کا مسئلہ آ رہا ہے، میں ذرا مصروف ہوں تو میں فری ہو کر کال کروں گا۔ مگر اس کے بعد ایک ہفتہ گزر چکا، دوبارہ اس کی جانب سے کوئی کال ہی نہیں آئی۔ فیضان اس روز آفس سے جلدی آ گیا، نازلین بیگم کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا تھا جب نازلین بیگم کہنے لگی اس لڑکی کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، پہلے تو بڑی ہستی کھیلتی رہتی تھی، پورے گھر میں ادھم مچا کر رکھا ہوا تھا اس نے، لیکن اب ایک دم سے اس قدر سیریس ہو گئی ہے جیسے پتہ نہیں اس پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ کہیں تم نے تو اسے کچھ نہیں کہا؟ فیضان کہنے لگا کہ نہیں اماں، میں نے کیا کہنا ہے اس کو، مجھے تو خود اس کی سمجھ نہیں آتی، شاید وہی شادی کرنے ہی نہیں چاہتی تھی اور آپ نے اس کے ساتھ زبردستی کر دی۔ فیضان کی بات پر نازلین بیگم بھی کچھ سوچنے لگی تھی، کہنے لگی ہاں یہ بات مجھے بھی بعد میں سمجھ آئی کہ تم دونوں کی عادات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہیں میچور لڑکیاں پسند تھیں، سنجیدہ، لیکن وہ ہر وقت شرارتی ہستی کھیلتی تھی، لیکن دیکھو اب تو تمہارے ساتھ 5 مہینوں سے وہ رہ رہی ہے اور اب تمہارے ہی انداز میں وہ بھی ڈھلنے لگی ہے، اب تو وہ پہلے کی طرح شرارتیں بھی نہیں کرتی، کافی سلجھتی جا رہی ہے۔ لیکن فیضان ہی اصل حقیقت جانتا تھا کہ آخر سلجھنے کی وجہ کیا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ فیضان اسے روتا دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی؟ وہ روتے ہوئے فوراً اٹھی اور بیڈ پر کھڑے ہو کر فیضان کے گلے لگ گئی۔ قد میں وہ فیضان سے کافی چھوٹی تھی، اسی لیے وہ اس انداز میں گلے لگی کہ فیضان تو ایک پل کو پہنچ کا ہی رہ گیا تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی کہنے لگی اتنے روز ہو گئے ہیں میری غفران سے بات نہیں ہوئی، میں جب بھی اس کو کال کرتی ہوں وہ مجھے ٹال دیتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے۔ فیضان سرسری سے انداز میں کہنے لگا کہ اچھا ہو سکتا ہے وہ کچھ زیادہ ہی کام میں مصروف ہو، اسی لیے تمہیں ٹائم نہیں دے پا رہا۔ مگر وہ تو بس روئی جا رہی تھی۔ اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے فیضان کہنے لگا چلو میں تمہیں باہر لے کر چلتا ہوں، ہم آئس کریم پارلر جائیں گے، لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے تو تمہارا موڈ فریش ہو جائے گا۔ فیضان اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا اور وہ بھی سو سو کرتی اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو صاف کر کے جانے کے لیے تیار ہوئی۔ تیار ہونے کے بعد ابھی بھی وہ اپنی چٹیا کو کس کر باندھ رہی تھی جب فیضان نے ماتھے پر بل ڈال کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا یہ کیا ہر وقت 2 چٹیاں بنا کر ہاتھی کی طرح 2 کان لٹکائے پھرتی ہو، کبھی تم ان بالوں کو کھلا بھی تو چھوڑ دو۔ خود اپنے ہاتھوں سے ان کی چٹیاں کھول رہا تھا اور وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالوں کو کھولنے کے بعد اس نے خود کنگھی لے کر اس کے بالوں کو ٹھیک کیا، پھر کہنے لگا ٹھیک کرو ان بالوں کو اور آ جاؤ باہر، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جب وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر فیضان ایک پل کو محو سا ہو گیا، وہ تو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، سادگی میں اس میں الگ ہی ایک دلکشی موجود تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، وہ اسے آئس کریم کھلانے ہی لے کر آیا تھا، لیکن آئس کریم کھانے سے پہلے وہ کہنے لگی کہ آئس کریم بعد میں کھاؤں گی، اس سے پہلے مجھے بھوک لگی ہے۔ کیا صرف آئس کریم پر ہی ٹر کھائیں گے؟ مجھے بریانی سیخ کباب نہیں کھلائیں گے؟ وائٹ قورمہ ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ فیضان مسکرایا، اسے اس شہر کے سب سے مشہور ریسٹورانٹ میں لے آیا۔ دونوں ہی وہاں پر موجود تھے، وہ بچوں کی طرح باتیں بھی کیے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھائے جا رہی تھی۔ جب کھانا کھاتے ہوئے عاتقہ کی نظر خود سے کچھ دوری پر ایک ٹیبل پر گئی تو اس کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ کر دوبارہ پلیٹ میں گرا تھا۔ یہ دیکھ کر فیضان کے بھی منہ میں جاتا چمچ رکا تھا، اس کی نظروں کے تعاقب میں وہ دیکھنے لگا۔ 2 ٹیبل چھوڑ کر سامنے ٹیبل پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے تھے اور ساتھ میں 1 سال 1.5 سال کا ایک بچہ بھی موجود تھا۔ بچہ کچھ شرارت کر رہا تھا اور وہ دونوں لڑکا لڑکی اس کی شرارت پر ہنس رہے تھے۔ فیضان نے جب عاتقہ کو یوں اسٹل دیکھا تو کہنے لگا کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو انہیں، کہیں تمہارا رشتہ دار تو نہیں ہے؟ لیکن جلدی سے ٹیشو کے ساتھ ہاتھ پہنچ کر وہ اٹھی اور اندھا دھند چلتے اس ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ فیضان تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کو ہوا کیا، جب اگلے پل دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس لڑکے کے سامنے اپنے ہاتھ کی چٹکی بجائی، پھر کہنے لگی کہ او ہیلو مسٹر، تم یہاں کب آئے؟ یہاں کیا کر رہے ہو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تم یہاں آ گئے ہو؟ اٹلی سے کب واپسی ہوئی تمہاری؟
وہ لڑکا شاید غفران تھا، اس کے تو جیسے چھکے چھوٹ چکے تھے۔ سامنے چیئر پر بیٹھی ہوئی وہ لڑکی عاتقہ کو یوں بولتا دیکھ کر کہنے لگی، بدتمیز لڑکی، بات کرنے کی تمیز نہیں تمہیں؟ کون ہو تم؟ کہاں سے منہ اٹھا کر آ گئی ہو؟ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں بلا وجہ ٹائم خراب کرنے کے لیے۔ آج تک ان کا باپ دادا اٹلی نہیں گیا تو انہوں نے کہاں سے جانا تھا؟ عاتقہ تو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، کہنے لگی، ایچ چڑیل، چپٹے توے جیسا ناک ہے تمہارا، چپ ہو جاؤ، میں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوں نا، تم جو کوئی بھی ہو اپنی حد میں رہو۔ اس بات پر تو وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹیبل پر بیٹھا ہوا بچہ بھی رونے لگا تھا جب اس لڑکی نے عاتقہ کا رخ اپنی طرف موڑا اور کہنے لگی، ہوش میں تو ہو، بیوی ہوں میں غفران کی، اور تم یہ مجھ سے کس لہجے میں بکواس کر رہی ہو؟ غفران جی کیا کہہ رہی ہیں یہ لڑکی؟ آپ اس کے بوائے فرینڈ ہیں؟ غفران تو اپنے ہی بنائے کھیل میں خود ہی پھنس چکا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے نفی میں اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اسے جانتا بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ گئی ہے۔ ارے بیوی، اس کی حالت تو دیکھو بھلا، میں اس جیسی پاگل سی لڑکی سے کیا ہی کوئی رشتہ رکھ سکتا ہوں؟ میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، جاؤ تم یہاں سے۔ آج کل تو پاکستان میں فراڈی بھی بہت اکٹھے ہو گئے ہیں، جان بوجھ کر رشتے خراب کرتے ہیں، آ کر بلیک میل کرتے ہیں۔ عاتقہ کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر ٹوٹ چکا ہو۔ اس لڑکے کو وہ پچھلے 2 سال سے جانتی تھی، جو اسے اپنے کالج کے باہر ہی ملا تھا، اور پھر باتوں ہی باتوں میں اسے اپنی محبت کا یقین دلا دیا تھا۔ عمر میں وہ بھی اس سے کچھ بڑا ہی تھا، لیکن عاتقہ اس پر دل ہار بیٹھی تھی، اور پھر تقریباً سال پہلے وہ یہ کہہ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا کہ اب ہم ملاقات نہیں کریں گے کیونکہ میرا اٹلی کا ویزا آ گیا ہے، جب میں واپس آؤں گا تو تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ مگر غفران کبھی اٹلی گیا ہی نہیں تھا۔ در حقیقت وہ شادی کر کے یہیں پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ جب ساری حقیقت فیضان کے سامنے آئی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے غفران کو وہیں گریبان سے پکڑا اور اسے کئی مکے اور تھپڑ مارے تھے۔ اس لڑکی کو بھی کہنے لگا، جتنا جلدی ہو سکے اس منافق شخص سے اپنا پیچھا چھڑوا لو، نہ جانے اس نے کتنی لڑکیوں کو ایسے ہی لارے لگا رکھے ہوں گے اور ان کے دلوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہوگا۔ اچھی خاصی مار کھا کر غفران خود کو چھڑوا کر بھاگ چکا تھا، اور عاتقہ وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ فیضان اس کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے گاڑی کی طرف آیا اور گاڑی پوری رفتار سے چلائی۔ عاتقہ تو روئے جا رہی تھی کہ بھلا وہ شخص مجھ سے ایسا کیسے کر سکتا ہے، اور فیضان اسے روتا دیکھ کر چلا کر کہنے لگا، چپ ہو جاؤ، خبردار جو تم مزید روئیں تو تمہارے اس بچپنے نے آج مجھے اس قدر شرمندہ کروا دیا ہے۔ تمہارا اٹلی والا جو خود ایک بچے کا باپ ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں، پتہ نہیں کب عقل آئے گی تمہیں۔ گھر آتے ہی عاتقہ ایک بار پھر کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ 2 دن تک صدمے میں رہی، لیکن پھر خود ہی فیضان کے سامنے جی بھر کر غفران کو گالیاں دینے لگی، کہنے لگی، کمینہ، لوٹے کے منہ والا، بے غیرت، اللہ کرے اس کے سارے بچے اس کے بال نوچ نوچ کر اسے گنجا کر دیں، اس کے منہ میں دانت تک نہ رہیں اور اسے کھانے میں پتھر دیے جائیں۔ وہ فیضان کے سامنے بیٹھ کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح ہنس ہنس کر فیضان سے کہنے لگی، سوری، میں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا نا، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ لیکن فیضان اسے سنجیدگی سے ہی دیکھتا رہا تھا۔ کہنے لگا، اب یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، مجھے ایک اچھی میچیور لڑکی چاہیے تھی جو مجھ سے محبت کرے، جس کے دل میں میرے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہ ہو۔ میں بھی اس سے ایسے ہی درجہ دینا چاہتا تھا، لیکن خیر، تم اب میرے ٹائپ کی بالکل نہیں رہی۔ میرے سامنے تم اوروں کے لیے روتی رہی، اسی لیے میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی اور لڑکی شامل کروں گا، اور امی سے کہہ دوں گا کہ تمہیں یہاں سے نہ بھیجیں، تم یہیں کہیں گھر میں رہ کر زندگی گزارتی رہنا جب تک کوئی اچھا رشتہ نہ مل جائے اور تم اس سے شادی نہ کر لو۔ عاتقہ کو تو لگا تھا کہ شاید پہلے کی طرح اب بھی صرف اس کی غلطی سمجھ کر
فیضان بھول جائے گا اور وہ جیسے تیسے اس کے ساتھ ہی گزارا کر لے گی۔ عاتقہ کے دل میں تو ابھی بھی فیضان کے لیے کوئی محبت موجود ہی نہیں تھی، بس ذہن میں وہی بچپنا شرارت ہی گھوم رہی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے شاید وہ اس جذبے سے روشناس نہیں ہوئی تھی، بہت جلد باتوں میں آنے والی لڑکیوں میں سے تھی۔ فیضان کی یہ بات سن کر پہلی بار عاتقہ کو تھوڑی سی جلن سی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اگلے روز فیضان فون پر کسی لڑکی سے بات کرتا ہوا تھا اور مسکرا رہا تھا، کہتا اچھا بتاؤ نا تمہیں منہ دکھائی میں کیسا گفٹ چاہیے، میں تمہارے لیے وہی چوز کروں گا۔ کچن سے کام نمٹا کر عاتقہ کمرے میں آئی تو اس نے یہ الفاظ سنے تو وہیں فیضان کے پاس چلی آئی، گھور کر دیکھ کر کہنے لگی کس سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کون سی منہ دکھائی؟ کون سا گفٹ؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا تمہاری دوست ہے، میری اس سے بات چیت ہو رہی تھی، اسے میرا پرپوزل پسند آیا ہے، اسی لیے بس اسی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ فیضان کافی خوش دکھائی دے رہا تھا، لیکن عاتقہ تو مسکرا بھی نہ پائی۔ اس نے خود اس سے موبائل چھین کر خود کان سے لگایا تو دوسری جانب سچ مچ مہرین کی آواز تھی۔ وہ کہنے لگی عاتقہ سچ میں مجھے تمہارا شوہر پسند آ گیا ہے، میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اب پلیز مجھے اور فیضان کو اکیلا چھوڑ دو، ہمیں آپس میں ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں، اور ابھی تو میں نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ بارات والے دن مجھے کس طرح کا ڈیزائنر لہنگا چاہیے۔ اس سے زیادہ مزید کچھ سننا عاتقہ کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے غصے سے چیخ کر مہرین کو نہ جانے کتنی ہی باتیں سنا دی تھی۔ موبائل نیچے اس نے پھینکا پر پاؤں مار کر موبائل توڑ چکی تھی، پھر غصے سے آنکھوں میں آنسو لائے فیضان کا گریبان پکڑ گئی، کہنے لگی آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کو شادی کی آفر کر رہے ہیں، سہاگ رات کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں مر گئی ہوں کیا؟ آپ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ فیضان اس کی بات پر من ہی من میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑوا کر کہنے لگا کہ اپنی لمٹس کراس مت کرو لڑکی، جب تم میرے سامنے کسی اور کے ہونے کی باتیں کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ ویسے بھی مجھے اب تم میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، نہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، نہ ہی تم مجھے اپنے قریب آنے دیتی ہو۔ اچھی بیویاں محبت کرنے والی ایسی تو نہیں ہوتی جیسی تم ہو۔ عاتقہ کو یہ بات بری لگی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو سہاگ رات منانی ہے نا میرے ساتھ، تو جتنا دل چاہے منا لیں، لیکن مجھے آپ سے اب محبت ہو گئی ہے، تو میں آپ کو اب کسی اور کے بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی، سمجھے آپ صرف اور صرف عاتقہ کے ہیں، اگر کوئی اور آئی نا تو میں اس کی جان لینے سے بھی پاس نہیں آؤں گی۔ جانتے ہیں آپ مجھے کہ مجھ میں سیلف کانفیڈنس کس قدر سے آتا ہے۔ اس کی بات پر فیضان ہنسا تھا، کہنے لگا اچھا کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے بتاؤ؟ عاتقہ کہنے لگی بس بہت زیادہ کرتی ہوں، اتنی کہ آپ کے لیے کچھ بھی کر لوں گی، لیکن اب آپ سے الگ نہیں ہوں گی، نہ آپ کے علاوہ کسی اور کو سوچوں گی، نہ ہی آپ کی زندگی میں کسی اور کو آنے دوں گی، بس میں جیسی بھی ہوں میرے ساتھ ہی ایڈجسٹ کریں اور اپنے دماغ میں کسی اور کو نہ لائیں۔ اس کی بات پر فیضان اسے سینے سے لگا چکا تھا، بڑے پیار سے اس کے سر پر بوسہ دے کر کہنے لگا اچھا بھائی میری جان بخشو، سچ بھی تو بلوانا تھا تم سے، اور اس میں مہرین نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے بڑی اس کی منتیں ترلے کر کے کہا تھا کہ میرے ساتھ تھوڑی سی فرینک ہو کر بات کرنا، تمہاری دوست کو عقل دلوانی ہے، مگر یہ تو اچھا ہوا کہ صرف ایک بار کی ہی بات میں میرا معاملہ حل ہو گیا، ورنہ یقین مانو سچ میں تمہارے علاوہ مجھے کسی اور سے باتیں کرنا پسند نہیں ہے۔ دونوں ہی مسکرا رہے تھے، باتوں ہی باتوں میں وہ اسے بیڈ تک لے آیا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کی گردن پر، چہرے پر اور آنکھوں پر اپنی محبت کا لمس چھوڑنے لگا۔ آج اس نے فیضان کو انکار نہیں کیا،
بلکہ اس کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ پوری رات فیضان اس پر اپنی محبت کی بارش برساتا رہا اور وہ ہلکی ہلکی سی سسکتی، مدہوش ہوتی فیضان کو اپنے وجود میں سماتی چلی گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش رہنے لگے تھے۔ نازلین بیگم بھی ان کو خوش دیکھ کر خوش ہو چکی تھی اور انہیں ڈھیروں دعائیں دینے لگیں۔